سب سے بڑی ایگزامپل ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ تو عرب کو چونکہ پتا تھا یہ کہ کلمہ کہنے سے اس کے ساتھ ہوگا کیا۔ ہمیں کلمہ یہ اللہ کا شکر ہے، میں کہتا ہوں کہ مفت میں ملا ہے، اس لیے شاید ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، لیکن عرب حضرت بلال سے پوچھیں لا الہ الا اللہ کے کیا معنی، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں لا الہ الا اللہ کے کیا معنی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں لا الہ الا اللہ کے کیا معنی۔ تو انہیں پتا تھا، تو تبھی آپ دیکھیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم تو الحمدللہ پیدا ہوتے ہیں گھر میں تو لا الہ الا اللہ ہمیں ویسے ہی سننے کو ملتا ہے۔ پھر نبی قسم کی جو بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں آپ نے تعلیم یہ دی ہے کہ اللہم لا مانع روکنے والا، لا مانع کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، لما آتیتا جسے تو عطا کر دے، اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا، جسے تو فیصلہ کر دے کہ میں نے دینا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ولا موتیا، اور کوئی عطا کرنے والا ہے ہی نہیں، لما مناتا جس کے بارے میں تو فیصلہ کر دے کہ میں نے اسے نہیں دینا۔ تو یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اپنی امت کو، اور یہ وہ دعا ہے جو آپ کی مسنون دعاؤں میں سے ملتی ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور اس کی تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ دعا آپ کو مل جاتی ہے، آپ اسے یاد کریں۔ یہ اصل میں تعلیم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے کسی کو دینے کا تو کوئی نہیں روک سکتا، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نہ دینے کا فیصلہ فرما دیں تو سارے مل کر بھی اسے دینا چاہیں اسے نہیں دے سکتے۔ میں جملہ آپ کے سامنے ایک لکھ رہا ہوں، یہ کتاب لا ریب فی ہے، یہ کتاب لا ریب فی ہے۔ اس جملے میں مبتدا کیا جی؟ یہ کتاب، اور خبر کیا ہے؟ لا ریب فی ہے، کہ یہ تو عربی نہیں ہے، اب اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اب یہ لا ریب فیہ، یہ جو پورا جملہ ہے نا، یعنی لا نفی جنس، ریبہ اسم لا، اور فیہ جار مجرور خبر لا۔ لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن رہا ہے ذالک الکتاب کے لیے۔ اور ذالک الکتاب کا انالیسس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذالک آپ کا اسم اشارہ ہے، الکتاب مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر مرکب اشاری مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں یعنی پورا جملہ جو ہے آپ کا یہ بھی خبر بن کر آ سکتا ہے۔ یہ طارق صاحب نے سوال کیا تو فائدہ ہو گیا آپ کے لیے کہ ایک پورا جملہ خبر بن کر آ رہا ہے ایک مبتدا کے لیے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب، اب میں یہ کتاب کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ کتاب لا ریب فی ہے، ٹھیک ہے؟ میں کہتا ہوں ذالک البیت، وہ گھر، لا رجل فیہ، ٹھیک ہے؟ وہ گھر ایسا ہے جس میں کوئی آدمی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ایک پورا جملہ جو ہے وہ آپ کا خبر بن کر آ سکتا ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، جب آپ ایک معانقہ دیکھتے ہیں، معانقہ سمجھتے ہیں نا، تجوید آپ نے پڑھی ہے، تو آپ کو یہاں فیہ کے ساتھ وہ جو ہے 3 نقطے ادھر ملتے ہیں اور 3 نقطے ادھر ملتے ہیں،
ایسے ہی ہے نا. تبھی وہ کہتے ہیں جی یہاں پر یا رک جائیں ذالک الکتاب لا ریب، یہاں پر رک دیں یا پھر یہاں پر رک جائیں. اگر آپ یہاں پر رکتے ہیں تو بات کلیئر ہو رہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پھر ذالک الکتاب ھدی للمتقین وہ دوسری خبر ہوگی اس کی. دیکھیں اس خبر کو بھی سامنے رکھتا ہوں کہ ذالک الکتاب مبتدا، ھدی خبر، للمتقین جار مجرور متعلق خبر. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. تو ذالک الکتاب مبتدا، لا ریب فیہ خبر نمبر 1 اور ھدی للمتقین خبر نمبر 2. مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. تو سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ آپ کا گرامیٹیکلی اس کا انالیسس ہو گیا آپ کے ساتھ. کلیئر ہوئی بات؟ تو میں بات یہاں پر سمجھا رہا تھا کہ اصل میں یہ دیکھیں یہ جو معانقہ ہے کہا جاتا ہے یا یہاں پر رک جاؤ یا یہاں پر رک جاؤ. اگر یہاں پر رکتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، تو جو یہاں پر رکتے ہیں وہ کہتے ہیں لا ریبہ کے بعد ایک فیہ محذوف ہے، وہ مسٹ ہے، اس لیے اسے محذوف مانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک وہ فیہ محذوف ہے، یعنی وہ پورا ہو جائے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لازمی ساتھ جڑے گا. کیونکہ یہاں پر رکتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں فیہ ھدی للمتقین، فیہ جار مجرور خبر مقدم، ھدی مبتدا مؤخر اور للمتقین، یعنی فیہ اس میں ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، اس لیے ترجمہ وہ بھی ٹھیک بنتا ہے. یہ اس لیے معانقہ آپ کو ملتا ہے نا. یہاں پہ آپ کسی ایک جگہ پہ رک جائیں تو ترجمے میں گنجائش ہوتی ہے. یہاں رک جائیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس فیہ کو معذوف مان کر کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے اور فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اور اگر یہاں پر رکیں تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے اور ھدی للمتقین ہے. ہر زبان میں کسی کو بلانے کے لیے پکارنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں. آپ اردو میں کسی کو بلاتے ہیں تو عام طور پہ کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ ارے، اے، اوئے، ٹھیک ہے، او، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں نا. تو مختلف الفاظ آپ بولتے ہیں ظاہر ہے. تو عربی زبان میں بھی کسی کو بلانے کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ان الفاظ کو حروف ندا کہتے ہیں. حروف ندا، ندا آپ کو پتہ ہے آواز دینا، تو حروف ندا ایسے حروف جو ندا کے لیے استعمال ہیں. اچھا عربی زبان میں بھی کچھ حروف ندا استعمال ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے حروف ندا پڑھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارا سکوپ قرآن مجید کو سمجھنا ہے. لہٰذا قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے یا جو سب سے اس کا آپ کہہ لیں کہ زیادہ استعمال ہونے والا حرف ندا وہ ہے عربی میں یا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله